بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اعظام، دور حاضر میں ہم اور آپ جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں ایک اہم چیز، اہم آلہ فون ہے، خواہ وہ لینڈ ٹیلی فون ہو، خواہ موبائل فون ہو، ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، بلکہ لازمی حصہ بن چکا ہے۔ باتوں کو پہنچانے میں، اپنے خیالات کی اظہار میں، گفت و شنید کرنے میں، میٹنگ کرنے میں، اور نہ جانے اس جیسے کتنے کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے ہم موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کا موبائل فون جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر تو پوری دنیا سمٹ کر آ گئی ہے۔ اگر موبائل ہمارے پاس ہے تو نہ جانے کیسی کیسی معلومات ہم حاصل کر لیتے ہیں، کیسی کیسی چیزوں کو فارورڈ اور شیئر کرتے ہیں۔ ایک پوری دنیا ہے موبائل۔ خیر، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ ان خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے، انتہائی اہم، کہ انسانی زندگی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، جتنے مراحل ہو سکتے ہیں، جتنی باتیں ہو سکتی ہیں، جتنے اسٹیج ہو سکتے ہیں، اسلام نے ہمیں ان تمام مراحل اور تمام کاموں کی رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایسا کام آپ کو نہیں ملے گا کہ اسلام نے اس کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ہماری گفتگو کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ فون جسے ہم استعمال کرتے ہیں، آخر شریعت نے، ہمارے دین نے، شریعت اسلامیہ نے اس کے کیا آداب بتائے ہیں۔ میری یہ گفتگو کوئی علمی گفتگو نہیں ہے جو دلائل اور منطقی انداز کی گفتگو ہو، بلکہ میں عام فہم انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں یقیناً وہی ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں ہیں۔ بس یہ سمجھیے کہ ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ زبان ہماری ہے، باتیں سب کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی وہ بات آتی ہے، میرے ذہن میں بھی وہ باتیں ہیں، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کر سکیں، آپ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ آپ جب فون سے کسی سے گفتگو کرتے ہیں، موبائل سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ سامنے والا بھی بور نہ ہو، اسے بھی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اور ہمارے لیے بھی وہ راحت کا سامان بن جائے، اور شرعی نقطہ نظر سے وہ کار ثواب بھی ہو جائے۔ تو میں چند آداب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کسی کو فون لگایا ہے، اور سامنے والا جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہے، وہ اگر مسلمان ہے، آپ نے فون لگایا ہے، آپ جانتے ہیں وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو آپ اپنی بات کی ابتدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے کیجیے۔ اتنا پورا سلام نہ کریں تو کم از کم السلام علیکم تو ضرور کہیں۔ یہ سب سے پہلا ادب ہے کہ ہماری بات کی ابتدا سلام سے ہونا چاہیے، وہ سلام جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں، آپ جس سے مخاطب ہے، جسے خطاب کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے واقف نہیں ہے تو آپ اپنا تعارف ضرور کرائیں، اپنا نام بتائیں، آپ کہاں سے گفتگو کر رہے ہیں، کس علاقے میں رہتے، کس شہر میں رہتے۔ اجمالی تعارف جو ہوتا ہے، آپ اپنا اجمالی تعارف ضرور کرائیں تاکہ سامنے والا آپ کو پہچان لے اور پھر اس کے لحاظ سے وہ گفتگو کرے، آپ سے باتیں کریں۔ تیسرا ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو فون کر رہے ہیں تو سامنے والا پتہ نہیں ابھی بات کرنے کے موڈ میں ہے، نہیں ہے، مشغول ہے، کیا ہے، تو آپ اس سے اجازت لے لیں۔ سلام کرنے کے بعد، اپنا نام بتانے کے بعد آپ ان سے کہیں
کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا میں گفتگو کر سکتا ہوں، چند باتیں پوچھنی ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں، آپ کا 5 منٹ میں لے سکتا ہوں، کیا گنجائش ہے وقت میں؟ اس طرح آپ ان سے اجازت لیں۔ بعض لوگ، ہم لوگوں کے پاس بھی فون آتے ہیں، بعض لوگ فون کرتے ہیں اور فوراً اپنے مسائل اور اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی آدمی مشغول ہوتا ہے، انتہائی مشغول ہوتا ہے، اس نے کال اٹھا لی، آپ کا فون اٹھا لیا، اب آپ نے اس کی مشغولیت میں کہا جائے کہ ایسی مشکل کھڑی کر دی آپ نے کہ آدمی افسوس کر رہا ہوگا ہم نے کیوں فون اٹھا لیا۔ تو سلام کرنے کے بعد، اپنا تعارف کرنے کے بعد تیسری بات جو اجازت لیجیے آپ۔ چوتھا ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سامنے والے سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ بڑی شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے عزیز سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دوست سے گفتگو کر رہے ہیں، سامنے والا جیسا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو انداز اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ کا وقار بھی ملحوظ رہے اور سامنے والے کا وقار بھی ملحوظ رہے۔ پانچویں بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ آپ جب کسی کو فون لگا رہے ہیں تو ذرا غور کر لیجئے، آپ مسلمان ہیں، غور کیجئے کہ کیا یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ انتہائی اہم بات ہے یہ، ورنہ کتنے ایسے مصلی ہیں کہ نماز کے دوران ان کی فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، موبائل سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ فون کرنے والے کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم فون کر رہے ہیں کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ انتہائی غور و خوض کرنے کے بعد اور وقت کو دیکھنے کے بعد کسی کو فون لگانا چاہیے۔ چھٹی بات میں یہ کہنا چاہوں گا، چھٹا ادب ہے کہ آپ جسے فون کر رہے ہیں، اگر وہ طالب علم ہے اور اس کا کلاس ٹائم ہے، یا وہ ٹیچر ہے یا استاد ہے اور اس کے کلاس کا وقت ہے، یا کوئی ملازم ہے اور اس کا آفس ٹائم ہے، تو ایسے وقت میں فون نہ کیجیے، ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ اب کوئی ٹیچر ہے، کلاس میں پڑھا رہا ہے، آپ نے فون کیا، اس کی عادت ہے لمبی گفتگو کرنے کی، اب اس نے گفتگو شروع کی، معلوم ہوا کہ پورا پیریڈ، پورا گھنٹہ گفتگو ہی میں چلا گیا ہے۔ تو آپ بھی خیال کیجئے کہ کلاس ٹائم میں، آفس ٹائم میں فون نہ کیا جائے، اور سامنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں فون ریسیو نہ کرے۔ ساتواں ادب یہ ہے فون کرنے کا کہ اگر آپ کسی کے معمول سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی مغرب سے عشاء تک اپنے خاص کام میں مشغول رہتا ہے، فلاں آدمی شام کے 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک وہ اپنا خاص کام کرتا ہے، یا رات میں 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک وہ خاص کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے معمول سے واقف ہیں تو پھر ایسے اوقات میں آپ اسے فون نہ کیجئے کہ آپ کا فون اس کے لیے خلل کا باعث بن جائے گا، اس کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن جائے گا۔ 8واں ادب میں یہ سمجھتا ہوں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فون پہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نائی کو دیکھ کر ان کا ناخن بڑھ جاتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ حجام کو دیکھ کر ان کے بال بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مولوی کا نام سن کر، مولوی کا نمبر دیکھ کر، مفتی صاحب کا نمبر دیکھ کر، مفتی صاحب کی شکل دیکھ کر ان کو مسئلے بھی خوب یاد آنے لگتے ہیں اور غیر ضروری مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ خیر، آپ اگر مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ میں جلدی مت مچائیں، فوراً بتائیے، ابھی بتائیے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں غور و خوض کرنا پڑتا ہے، اور آدمی پتہ نہیں کس حالت میں آپ نے جلدی پوچھا، اس نے بتایا اور معلوم ہوا کہ مسئلہ غلط بتا دیا گیا۔ اس لیے جب آپ مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ پوچھنے میں جلدی نہ مچائیں۔ یہ 8واں ادب تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ 9واں ادب جو فون کے سلسلے میں یہ کہ رات میں اگر تاخیر ہو جائے، یعنی عام طور سے 11 ساڑھے 11 بجے لوگ سو جاتے ہیں عموماً، تو رات دیر گئے ہمیں فون نہیں کرنا چاہیے۔
اور اسی طرح فجر کی نماز سے متصل یا فجر کی نماز سے پہلے یعنی صبح کے اولین وقت میں بھی ہمیں فون نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان گھبرا جاتا ہے، کیا ہو گیا اتنی رات میں فون کر رہا ہے، اتنی صبح میں فون کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ ہاں، اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نہیں وہ رات میں فون ریسیو کرتا ہے، وہ 2 بجے سوتے 2:30 بجے سوتے، یا فجر کے بعد وہ فون ریسیو کرتے ہیں اور ان کے جاگنے کا معمول ہے، تو پھر یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی ان کے لیے، تو پھر آپ فون کر سکتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لحاظ سے میں نے یہ گفتگو کی آپ سے، یہ 9واں ادب میں نے آپ کو بتایا۔ 10واں ادب فون کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ نے ایک دفعہ فون لگایا، رنگ بجی اور نہیں اٹھایا، تو ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مشغول ہو، وہ کسی سے بات کر رہا ہو، وہ اہم میٹنگ میں ہو، وہ باتھ روم میں ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اب دھڑا دھڑ فون پہ فون کرتے جا رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فون کیا، اگر نہیں اٹھایا اس نے، تو پھر وقفے کے ساتھ فون کیجئے، پھر تھوڑا ٹائم لیجئے اور پھر اس کے بعد فون کیجئے۔ 11واں ادب فون کے سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مناسب سمجھے آپ، تو اگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا ہے تو آپ وائس میسج بھیج دیں، یا آپ ریٹن میسج بھیج دیں، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، آپ کچھ بول دیں، کچھ لکھ کر میسج بھیج دیں، یہ میسج ان تک پہنچ جائے گا اور وہ انشاءاللہ پھر آپ کو جواب دیں گے۔ 12واں ادب 12ویں بات یہ ہے کہ جس کو بھی فون کیا جائے یا میسج بھیجا جائے، اس کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ جب اس کی نظر اس میسج پر پڑے، جب آپ فون دیکھیں کہ فلاں نے فون کیا تھا اور نمبر آپ کے لیے معروف ہے، تو پھر ضرور آپ جواب دیں اسے، مختصر ہی صحیح لیکن جواب دیں۔ نمبر غیر معروف ہے تو بھی مناسب یہ کہ جواب دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری بات، یعنی 13واں ادب میں کہوں گا آخری بات یہ کہ جب فون کر لیا آپ نے، بات ہو گئی، میسج پڑھ لیا، میسج کا جواب دے دیا، آپ کو فائدہ ہوا، کچھ باتیں معلوم ہوئی، تو آپ شکریہ کے اور دعائیہ کلمہ ضرور کہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دعوت میں کھا پی لیا اور منہ پوچھتے ہوئے پتلی گلی سے نکل گئے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ آپ شکریہ ادا کیجئے، آپ دعائیہ کلمات کہیے، یہ شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اور سلام کر کے آپ رخصت ہوئیے۔ جس طرح آنے کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے، اسی طرح جاتے وقت بھی سلام کیا جاتا ہے۔ یہ 13 آداب جو ہمارے ذہن میں آئے اور میں نے آپ کو بیان کیا، یہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، عام فہم گفتگو ہے یہ۔ ان آداب میں آپ چاہیں تو اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ ذہن میں آئی ہوئی چند باتیں ہیں۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔